السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ دنوں ایک لائیو ٹی وی شو میں ترک صدر رجب طیب اردوغان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی انتخابی مہم معطل کر دی تھی۔ اس کے کچھ گھنٹوں بعد ہی سوشل میڈیا پر ان کی صحت کے حوالے سے افواہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کسی نے اردوغان کو زہر دیے جانے کی افواہ پھیلا دی تھی، تو کسی نے کہا کہ انہیں لائیو ٹی وی شو کے دوران دل کا دورہ پڑا ہے، اور یہ افواہیں زور پکڑنے لگیں۔ وہی مذکورہ افواہوں کے بعد ترک صدر کے کمیونیکیشن سربراہ فرحتین التون نے سوشل میڈیا پر ان کی صحت کے حوالے سے بے بنیاد دعووں اور افواہوں کی واضح الفاظ میں اب تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر اردوغان کو ہلکا سا زکام ہے اور تیزی سے وہ روبہ صحت ہیں۔ اور کہ رجب طیب اردوغان گزشتہ 21 سال سے اقتدار میں ہیں، اور اس سے قبل بھی ایک لائیو ٹی وی انٹرویو کے دوران ان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ کرناٹک میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر پہنچ رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے پوری طاقت جھونکنا شروع کر دی ہے۔ بی جے پی کو جہاں اس مرتبہ بھی وزیر اعظم مودی کا سہارا ہے، وہی کانگریس اپنی حکمت عملی پر زیادہ زور لگا رہی ہے، جبکہ ریاست میں تیسری اہم پارٹی جے ڈی ایس گھر گھر مہم کے سہارے اپنی کامیابی کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ہفتے سے شروع ہونے والے کرناٹک کے اپنے 2 روزہ دورے کے دوران آج 3 عوامی جلسوں سے خطاب کریں گے اور ایک روڈ شو کریں گے۔ وہیں فروری کے بعد سے اگر دیکھا جائے تو مودی کا اس سال کرناٹک کا یہ 9واں دورہ ہے۔ دوسری جانب کانگریس نے وزیر داخلہ امت شاہ اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پر کرناٹک اسمبلی انتخابی مہم کے دوران بے بنیاد اور جھوٹے بیان دینے کا الزام لگاتے ہوئے ان پر انتخابی مہم چلانے پر پابندی لگانے کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے بتایا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بی جے پی لیڈروں کی شکایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی بی جے پی لیڈروں کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ فرقہ پرست ہونے کا کانگریس پر الزام لگا رہے ہیں اور طرح طرح کے بیانات دے کر وہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ بی جے پی کے ان لیڈروں نے بیان دیا ہے کہ اگر کرناٹک میں کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو وہ کالعدم تنظیموں کے ارکان کو بھی جیلوں سے رہا کرائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی لیڈروں کے بیانات بے بنیاد ہیں، بدنیتی پر مبنی ہیں اور غلط ہیں۔ بی جے پی لیڈروں نے جھوٹے بیانات دیے ہیں اور ان کے بیانات کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس طرح کا کہنا ہے ابھیشیک منو سنگھوی کا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی چھوٹے موٹے بیانات دے کر انتخابی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ایسے بی جے پی لیڈروں کے خلاف فوری کارروائی کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا۔ دوسری جانب بی جے پی نے بھی کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے کی طرف سے ان کے وزیر اعظم مودی کو زہریلا سانپ کہنے کے بیان پر الیکشن کمیشن میں شکایت درج کرائی ہے اور ان کے خلاف انتخابی مہم چلانے پر پابندی لگانے اور پولیس ایف آئی آر درج کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ وہی نفرت انگیز تقاریر، مختلف سیاسی اور سماجی لیڈران کی اشتعال انگیزی اور ایک فرقے کو نشانہ بنانے کے رجحان میں ہندوستان میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چیزیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں، اور جس سے ہندوتوا تنظیموں کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اور غنڈہ گردی ان کی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے اس معاملے پر اشتعال انگیز تقاریر پر روک لگانے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے بالکل واضح الفاظ میں کچھ ہدایتیں جاری کی ہیں جو آنے والے دنوں میں تاریخ کا حصہ بن سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے نفرت انگیزی پر روک لگانے کے لیے عملی اقدامات کی ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے معاملوں میں ملزمین کے خلاف فوری طور پر ایف آئی آر درج کی جانی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، تاکہ آئین کے دیباچے میں پیش کیے گئے ہندوستان کے سیکولر کردار کی حفاظت کی جا سکے۔ کورٹ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کارروائی کرنے کے لیے یا ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کسی کے شکایت کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ از خود نوٹس لے کر شکایت درج کی جائے۔ ان ہدایتوں کے بعد کورٹ نے یہ وارننگ بھی جاری کی ہے کہ اگر اس معاملے میں معمولی سی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو اسے توہین عدالت تصور کیا جائے گا اور سخت کارروائی کی جائے گی۔ وہیں جسٹس جوزف کے مطابق نفرت انگیزی اور اشتعال انگیزی کی وجہ سے ملک کی سیکولر شبیہ کو زبردست نقصان پہنچ رہا ہے، اور اسے روکنے کے لیے اب عدالتوں کو ہی آگے آنا پڑے گا۔ وزیر کے سپریم کورٹ میں پیٹیشن معروف صحافی اور سماجی کارکن شاہین عبداللہ نے داخل کی تھی، جس پر مختلف موقعوں پر سماعت میں جسٹس جوزف نے اشتعال انگیزی روکنے کے خلاف اپنے تبصروں اور فیصلے سے ریاستی حکومتوں اور پولیس کے لیے لائحہ عمل طے کر دیا تھا۔ بتا دیں کہ لگاتار فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف لگاتار پروپیگنڈا بیانات دے رہی ہیں اور ان کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف نفرتیں وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے خلاف حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے، اور طرح طرح کی وہ لگاتار ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جس سے کہ مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہو رہی ہے
اور ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو اکسانے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے دعوے کتنے کھوکھلے ہیں یہ ہر روز سامنے آ ہی رہا ہے۔ یو پی میں تو اب نماز بھی جرم بنتی جا رہی ہے۔ رمضان میں تراویح کو لے کر اتنا ہنگامہ کھڑا کر دیا گیا تھا، وہیں اب جو ہے اتر پردیش پولیس نے 22 اپریل کو عید الفطر کے موقع پر کانپور کے 3 علاقوں میں مساجد کے باہر سڑکوں پر 10 منٹ کی نماز ادا کرنے پر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا ہے۔ سینئر سب انسپکٹر نے ہی ایک شکایت درج کرائی، جس کے نتیجے میں بجاریہ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ وہیں ایف آئی آر کا ہدف 1500 نامعلوم افراد اور علاقے میں مسجد کی انتظامی کمیٹی کے بعض ارکان ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دراصل تقریباً 200 لوگوں کے خلاف جموں پولیس اسٹیشن میں بھی کیس درج کیا گیا ہے۔ تقریباً 50 افراد کے خلاف بابو پوروا پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ واضح ہے کہ یہ تینوں ایف آئی آر صرف کانپور علاقے میں درج کرائی گئی ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر یو پی کے کئی اضلاع میں جو ہے مسلمانوں کے خلاف سڑکوں پر عید کی نماز ادا کرنے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ حالانکہ ابھی تک اس معاملے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کرنے میں مصروف ہے۔ وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن محمد سلیمان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ لوگوں کا اس سلسلے میں الزام ہے کہ دیگر مذاہب کے تہواروں پر ہفتوں سڑکوں کو بلاک کر کے پنڈال لگائے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، مگر 10 منٹ کی نماز کے لیے ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے۔ ویسے یو پی پولیس کانوڑیوں پر ہیلی کاپٹر سے پھول برساتی ہے اور نماز ادا کرنے والوں پر ایف آئی آر کر دیتی ہے۔ اسے مسلم دشمنی نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے گا؟ یو پی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے رہنما اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں جلسے کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں سماجوادی پارٹی کے قومی جنرل سیکریٹری محمد اعظم خان نے پارٹی امیدوار کی حمایت میں ایک جلسے عام سے خطاب کیا۔ اس دوران وہ اسٹیج سے گرجتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین اور حکمرانوں پر جم کر تنقید کی، ساتھ ہی انہوں نے رامپور کے ضمنی انتخابات پر شدید رد عمل دیتے ہوئے بھی انہیں دیکھا گیا۔ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو سیاسی نامرد اور سیاسی خواجہ سرا قرار دیا۔ کیا چاہتے ہو کوئی آئے اور کنپٹی پر گولی چلا کر چلا جائے؟ بس اتنا ہی تو رہ گیا ہے۔ بچا لو آج بھی، نظام ہند کو بچا لو، قانون کو بچا لو۔ کچھ نہیں دینا ہے آپ کو، صرف اپنے آپ کو حوصلہ دینا ہے۔ جہاں روکے جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ، آگے بڑھیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ ووٹ ڈالیں گے، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے، اور اس حق کو ہمارے 2 بار چھینا گیا ہے۔ اگر تیسری بار چھینا گیا تو جان لینا شاید سانس لینے کا حق بھی باقی نہیں رہ پائے گا۔ میں بہت دور تک کے انجام سے آگاہ کرنے آیا ہوں آپ کو۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے چیف اور بی جے پی رکن پارلیمنٹ برج بھوشن کے خلاف دہلی پولیس نے 2 ایف آئی آر اب گزشتہ دنوں درج کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود دہلی کے جنتر منتر پر پہلوانوں کا دھرنا آج 7ویں دن بھی جاری ہے۔ پہلوانوں نے ایف آئی آر درج کرنے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے انہیں انصاف نہیں ملے گا، بلکہ برج بھوشن کی گرفتاری تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب دہلی پولیس پہلوانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے بھی ہر ممکن کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دہلی پولیس نے جنتر منتر پر بجلی اور پانی کا کنیکشن منقطع کر دیا ہے۔ پہلوانوں کا کہنا ہے کہ پولیس انتظامیہ انہیں پانی اور کھانا لانے کی تک اجازت نہیں دے رہی۔ وہ دھرنے پر بیٹھے پہلوان موبائل کی روشنی میں کھانا کھانے کو مجبور ہیں۔ اگر آپ لوگ کی بیٹی ہوتی تو آپ ایسا ویوہار کرتے کیا؟ یہ بھارت کی بیٹیاں ہیں، آپ ایسا ویوہار کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ بجلی پانی اور آپ کی اے سی پی سے بات ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ اے سی پی نے بولا جو ایسے ہی رہے گا، جو کرنا ہے کر لو، آپ لوگوں کی مرضی ہے، ہم وہ نہیں کریں گے، بلا دھرنا آپ لوگ چلاؤ، سڑک پہ سو۔ بجلی کاٹ دی گئی ہے، پانی اندر نہیں آنے دے رہے ہیں، ہر طریقے سے تناشا کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں سا کیسا برج بھوشن مجھے لگتا ہے قانون سے بھی بڑا ہو گیا ہے، جو اس کی حرکت جو ہو رہی ہے کھلاڑیوں کی اللہ پورا دیش سمرتھن میں کھڑا ہے، اس کے باوجود بھی اس کو اتنا سپورٹ کر رہے ہیں لوگ۔ وہیں بجرنگ پنیا پہلوان کا کہنا ہے کہ پولیس پر اب اس جگہ کو خالی کرنے کا دباؤ ہے، لیکن جب تک برج بھوشن شرن سنگھ کو گرفتار نہیں کیا جاتا ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ وہیں برج بھوشن نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ مجرم بن کر استعفیٰ نہیں دیں گے۔ دوسری جانب پہلوانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے کے لیے کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی بھی جنتر منتر پر پہنچ گئیں۔ انہوں نے یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ انصاف کی لڑائی میں پوری طرح سے ملک کا وقار بلند کرنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کھڑی ہیں
انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی سے انہیں کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں پہلوانوں کی فکر ہوتی تو ابھی تک ان سے بات یا ملاقات کرنے کے لیے وہ پہنچ چکے ہوتے۔ وہیں پہلوان بجرنگ پنیا نے FIR کے تعلق سے کہا کہ یہ سپریم کورٹ کے دباؤ کے بعد ہی ہوا ہے، ورنہ FIR تو پہلے ہی درج کی جانی چاہیے تھی۔ واضح ہے کہ 28 اپریل کو ریسلنگ فیڈریشن چیف برج بھوشن کے خلاف دہلی پولیس نے جنسی استحصال کے معاملے میں 2 FIR درج کر دی ہیں۔ آندھرا پردیش سے ہولناک خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ 9 طلباء نے انٹرمیڈیٹ امتحان میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کر لی ہے۔ دراصل انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے نتائج کا اعلان بدھ کے روز کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب تک 9 طلباء جو فیل ہو چکے تھے انہوں نے مایوسی کے عالم میں موت کو گلے لگا لیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، 2 دیگر طالب علموں نے بھی خودکشی کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طرح بچ گئے ہیں۔ اس طرح کے واقعات سے آندھرا پردیش میں غم کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ واضح ہے کہ اس مرتبہ انٹرمیڈیٹ کے جو نتائج سامنے آئے ہیں ان میں سال اول کے طلباء کی کامیابی کا فیصد 61% رہا، جبکہ سال دوم کے طلباء کی کامیابی کا فیصد 72% رہا ہے۔ ویسے کرناٹک میں انتخابات جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے بی جے پی کی انتخابی تشہیر سطحی ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں امت شاہ کے ذریعے دی گئی فرقہ وارانہ تقریر کا معاملہ ابھی تھما ہی نہیں تھا کہ اب پارٹی کے بڑے اور پی ایم مودی کے قریبی لیڈر بسنگوڑا پاٹیل یتنال نے سابق کانگریس صدر سونیا گاندھی کو وش کنیا کہہ کر پکارا ہے۔ وش کنیا یعنی کہ زہریلی عورت، اور انہیں چین و پاکستان کا ایجنٹ کہہ کر بھی انہوں نے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ کانگریس نے اس پر شدید ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے پی ایم مودی اور امت شاہ سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابات میں شکست کو دیکھتے ہوئے بی جے پی اور اس کے لیڈروں نے اپنا ذہنی اور سیاسی توازن کھو دیا ہے۔ انتخابات میں ممکنہ شکست سے بوکھلائی بی جے پی اب گھناؤنی سیاست پر اتر آئی ہے۔ کانگریس نے کہا کہ یہ الفاظ صاف طور سے پی ایم مودی اور وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کے اشارے پر سونیا گاندھی اور کانگریس قیادت کے خلاف بولے گئے ہیں۔ وہ کانگریس نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ متنازع تبصرہ کرنے والے لیڈر کو پارٹی سے باہر کر دے۔ منی پور کے چوراچند پور ضلع میں تازہ کشیدگی شروع ہو گئی ہے۔ دراصل سیکیورٹی فورسز نے بی جے پی حکومت کے محفوظ جنگلات کے سروے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھیوں، آنسو گیس اور ربڑ کی گولیوں کا استعمال کیا ہے۔ مظاہرین کی طرف سے پتھراؤ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی طرف سے آنسو گیس کے گولوں اور ربڑ کی گولیوں کی فائرنگ کی اطلاعات کئی علاقوں سے موصول ہوئی ہیں۔ اور اسی کو لے کر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ جب مودی کی پوری ٹیم کرناٹک میں ہے، اسی دوران منی پور کا چوراچند پور علاقہ بی جے پی کو فیصلہ کن اکثریت ملنے کے صرف 1 سال بعد جنگی علاقے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ نہ تو مرکزی حکومت کو اس کی فکر ہے اور نہ ہی قومی میڈیا کو اس کی کوئی پرواہ ہے۔ بتا دیں کہ جمعرات کی رات چوراچند پور میں سب سے پہلے تشدد اس وقت شروع ہوا جب مظاہرین نے جنگل کے سروے کی مخالفت کرتے ہوئے ایک تقریب کے مقام کو آگ لگا دی، جس میں وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ شرکت کرنے والے تھے۔ قبائلی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے محفوظ جنگل سروے کا مقصد ایک ہی ہے کہ سروے کے بعد وہاں کے قبائلی لوگوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ تو ناظرین، اب بڑھتے ہیں عالمی خبروں کی طرف۔ سوڈان میں جاری کشیدگی کے بعد ترکیہ کی جانب سے وہ اپنے شہریوں کو وہاں سے بحفاظت نکالنے کا عمل جاری ہے، تاہم اس دوران طیارے پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ اس واقعے میں کسی کو کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وہیں طیارے کو بحفاظت وادی سدنا میں بھی اتار لیا گیا ہے۔ دوسری جانب سوڈانی فوج نے ترکیہ کے طیارے پر فائرنگ کے واقعے کا الزام باغیوں پر عائد کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں پیراملٹری فورسز ملوث ہیں۔ دوسری جانب فورسز نے فوج کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے اپنے وعدے پر کاربند ہیں۔ ترکیہ نے ملک کے پہلے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے اور دنیا میں جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں وہ اب شامل ہو گیا ہے۔ جنوبی صوبے مرسین میں روس کے تعاون سے تعمیر ایک جوہری پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے پہلی بار ورچوئل تقریب سے خطاب میں ترک صدر نے کہا کہ قوم سے کیا گیا ایک اور وعدہ اب پورا کر دیا گیا ہے۔ ترک صدر کا کہنا تھا کہ ترکیہ 60 سال کی تاخیر کے بعد دنیا میں جوہری طاقت رکھنے والے ممالک کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ خیال ہے کہ ایکو جوہری پلانٹ کے لیے ترکیہ اور روس کے درمیان ایک بین الحکومتی معاہدے پر 2010 میں دستخط کیے گئے تھے اور پلانٹ کی سنگ بنیاد 2018 کو رکھی گئی تھی۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔